قرآن اور فقہ اور حدیث یہ سب ایک چیزیں، پھر ہم گمراہ ہو جائیں. سونا خدا دا بات ہے، ایک بڑا چڑھایا نہ ہوتا تو یوں کہتے ہیں بننے تو دے نا. نہیں ہم کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جب قرآن آ جائے، سب نے یہ اتفاق ہے سب کا کہتے ہیں کہ قرآن آ جائے حدیث آ جائے وہ مذہب ہی سارا مذہب وہ ہے. وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو ہم کس بات پہ چلیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کو بھیجا کہ آپ صحیح بخاری اور تھوڑی لے کے آؤ تھوڑا سا. نہیں یہ ہم نے اپلوڈ نہیں کرنا، نہیں یہ نہیں کرنی ہے یہ اپلوڈ نہیں کرنا. نہیں وہ ہم آپس میں ویسے ہی گفتگو ہو رہی ہے نا، وہ ہو رہی کہ ہم کس پہ چلیں. کس پہ چلیں؟ ظاہر ہے ہم قرآن پہ چلیں گے. قرآن پہ چلیں گے. سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن کی حیثیت ہے، پھر حدیث ہوگی، پھر حدیث کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فقہ کی فقہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے نا. ہاں. تو یہ فقہ کو نمبر یا درجے بندیاں مت کرو، اچھا درجے بندیاں مت کرو. ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا نمبر جی چودھری اکرم صاحب کا ہے، ہم نمبر کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا نمبر جی چودھری اس کا ہے، چوتھا نمبر جی کمی اس کا ہے، 5واں نمبر جی کمی اس کا ہے، اور چودھری کمی یہ وہ، ان باتوں کو چھوڑو. اچھا یعنی ہم جب ہم نے لینی ہے روشنی، ہم نے کرنی ہے اصلاح. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ زندگی ایک بار ملی ہے، یہ تیری دی نعمت ہے، اس کو میں تیرے احکامات کے مطابق اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں. اے اللہ میرا سینہ کھول دے کہ اللہ پاک کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اللہ کے احکامات کو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کریں گے تو اللہ کو قابل قبول ہے. اللہ کے لیے ان کے لیے آپ کے سر برکات بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، اور آپ آخرت کے حقدار بھی ہیں. اگر اللہ کے احکامات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہوں، میرے باپ کا طریقہ ہو، میرا طریقہ ہو، کسی اسکالر کا طریقہ ہو، کسی مفتی کا طریقہ ہو، کسی غیر کا طریقہ ہو، ایسی عبادات اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. ایسی عبادات اللہ پاک اٹھا کے منہ پہ مارے. پہلی سب سے پہلی بات کہ عبادت جو بھی کرنی ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے، کس کے طریقے پہ کرنی ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دونوں جب ہماری زندگیوں میں آئیں گے نا تو زندگیاں آسان ہو جائیں گی. یہ مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا. میں نے کیا حل کیا؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا حکم ہے. یہ تو مسئلہ حل ہے کہ وہی آپ کہہ رہے ہیں، وہی استاد صاحب کہہ رہے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں ہم سب یہی کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے. ہاں کرنا ہے، لیکن اصل بات اس میں پھر یہ آ جاتی ہے کہ میں اور آپ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی لوگ نہیں ہیں. ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، عربی کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتی، حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے. یا پھر یوں کہہ لو کہ عربی کی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی کے زن کا سہارا لینا پڑے گا. بالکل ایسے ہی، وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہو چاہے حدیث کی صورت میں ہو، کسی نہ کسی کا ترجمہ پڑھیں گے. وہ ترجمہ وہ کسی کا زن ہے، ان کا اپنا اخذ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اخذ کیا جائے گا پھر اس میں خلافات پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو مختلف متراجم ملتے ہیں قرآن پاک کے. کیوں؟ ان کے ذہن آ جاتے ہیں کہ میں اپنی سوچ سے جو سوچ رہا ہوں. اب مولانا مودودی صاحب ہے، وہ جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں وہ کچھ آیتیں ان کا اور حوالہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مولانا کیا نام ہے ان کا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، وہ کچھ اور لکھتے ہیں. اور جو مولانا بہرحال ان سب میں لٹل بیٹ تھوڑے وہ رہ جاتے ہیں. ہمیں کسی نہ کسی کے ذہن کا سہارا لینا پڑتا ہے. اچھا پڑھ بھی لیا میں نے اردو میں نے پڑھ بھی لیا، اس کے بعد پھر مجھے پڑھنے سے بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب قرآن میں حکم آیا نماز قائم کرو. بھائی نماز قائم کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے مکان قائم ہوتا ہے، اینٹ سے اینٹ رکھو، ایک بلڈنگ تعمیر ہو گئی، قائم ہو گئی، مسجد قائم ہو گئی، کوئی کمیٹی قائم ہو گئی. قائم کرنی ہے نا، درجہ بدرجہ کوئی چیز ہے اس میں جو شامل کریں گے تو ایک چیز بنے گی، تو ایک عبادت کا رخ اختیار کریں گے.
اس قائم کرنے میں پھر میں کسی کے زن کا سہارا لوں گا. اختلاف ہمارا یہاں آ رہا ہے کہ جب میں بریلوی کے گھر پیدا ہوا ہوں تو میں کسی بریلوی سے کے زن سے فائدہ لے رہا ہوں. میں کسی اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا ہوں تو میں اہل حدیث کو ہی نجات کا سبب اور اس کے کسی عالم سے سنوں گا. میں دیوبندی کے ہوں تو میں ادھر سے کروں گا. میں شیعہ کے ہوں تو شیعہ کے کروں گا. مطلب ہم اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے، اپنے عقل و شعور سے اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا ہمیں اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت مبارک ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. کیوں ہم کم علم لوگ ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جیسے عربی ہمیں نہیں آتی، پھر عربی کو سمجھنے کے لیے کسی زن کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب میں اپنا حساب توڑ کے چودھری اکرم کے ساتھ اصلاح نہیں لوں گا کہ یار چودھری اکرم تو دوسرے طریقے کی نماز پڑھتا ہے، تو میں یہ نہیں جانچوں گا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی طریقے کو دوسرا، پہلا، تیسرا کہنے والا. میرا بحثیت مسلمان یہ فرض بنتا ہے کہ میں بغیر تعصب کیے میں یہ تحقیق کروں، سچ کروں کہ کیا اکرم کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہے یا میرا طریقہ یا اظہر خان کا طریقہ. جس کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہو یا بامطابق ہو وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے. اب ہم نے دلوں میں تعصب پالے ہوئے. وہ کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے اور یہ شرک کرتا ہے، یہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے کہ اللہ سے بڑھا دیتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہ ہیں اور یہ وہ ہیں. ہم اس قسم کے ہم نے چٹکلے ایک دوسرے پہ فٹ کیے ہوئے ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں میرے نزدیک، میں نے جو آج تک جو تھوڑا بہت سیکھا، میں بھی ایک طالب علم دین کا، میرے نزدیک ہر مسلک کے اندر ایک ایسی خوبصورتی ہوتی ہے جو ہر کسی کو اپنا لینی چاہیے. اب مثلا میں اس میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث کے اندر میں یہ خوبصورتی دیکھتا ہوں کہ ان کی وحدانیت بڑی خوبصورت ہے. شرک کو قریب نہیں آنے دیتے، جو اللہ کو بہت پسند ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے یہ دور ہے، تو ان کی وحدانیت کو اپنا لو. اچھا اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ بریلویت ہے، اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے اہل حدیث تھوڑا دور کھڑا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس محبت کو اپنا لے. اسی طرح سے دیوبندی ہے، وہ محبت میں بھی اس کی مطلب وہ شدت نہیں ہے، اور اس کی جو ہے وہ درمیانہ ٹھہرا ہوا ہے کہ میں ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں مانتا جیسے اہل حدیث کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں سنا، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح سے ہم انسان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے انسان ہیں. مطلب لوگوں نے ایک بنائے ہوئے. اب اس بات کا جواب انہیں بھی تو ادھر سے دینا، آپ رکیں، اب وہ جواب دیں اس بات کا. ان پہ اعتراض آپ نے کیا ہے. میں نے نہیں کیا، میں نہ کسی پہ اعتراض نہیں کیا. چلیں عائشہ صاحب اب آپ جواب دیں. اعتراض پہلی بات، میں تو خوبصورتیاں چننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی خوبصورتیاں ہیں. ہمیں آپ کو جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ یہ مومن کی گم گشتہ معراج ہے، عقل جو ہے یہ اچھی بات جو ہے وہ تمہیں جہاں سے بھی ملے لے لو. یہ مفہوم ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کو بیش معاف کرے کہ یہ جو ہے نا یہ اچھی بات مومن کی گم گشتہ معراج ہے، یہ تمہیں جہاں سے بھی ملے لے لو. نہیں آپ یعنی کس موضوع پہ آپ ٹھہرے کہ آپ نماز قائم کریں نا، اسی اور نہیں عائشہ پہلے اعتراض کا جواب دیو. نہیں اعتراض وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بریلوی محبت کرنا چاہتے ہیں ویسے اہل حدیث نہیں کرتے. یہ ان کا خیال ہے، اہل حدیث ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے قرآن میں ہے، جیسے صحابہ کرام نے محبت کی ہے. اہل حدیث کو ایسی محبت نہیں کرتا کہ جو اپنی من سے کی ہو کسی نے. اہل حدیث تو قرآن اور سنت کا پابند ہے. ہم سنی سنائی بات نہیں کرتے،
ہم جب بھی کریں گے قرآن کی آیت پیش کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان پیش کریں گے. ہاں جی، مثال کے طور پہ آپ ہمارے دوست بھائی بریلوی ہیں، وہ یہ تیسری عید منا رہے ہیں. یہ محبت کی نشانی نہیں ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے ہمیں سب کو کرنا چاہیے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کام نہیں کیا، آقا علیہ السلام یہ صحابہ نے نہیں کیا. السلام کی وجہ سے تو یہ کام ہو رہا ہے. نہیں، ان کے نہیں، دور میں وہ خود کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں ان نہیں، کی بعد میں ان کی محبت میں تو یہ کام کیا جائے. نہیں، محبت کا جو طریقہ